یہ دو چار اللہ نے شاید ہم سے قربانی کے کام لے لیے جس کی برکت ہے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو, یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا کیا حقیقت ہے. تو نوجوان طبقے سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو جماعت کی نماز پہ کمپرومائز نہیں کرو. ہم تو کھیلتے ہوا چھوڑ دیتے تھے, آج میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نہیں چھوڑتے, وہ دیکھنے میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں. میچ میں اتنا مگن ہوتے ہیں, ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندائیں گونج رہی ہیں, قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, اور آپ اس میں لگے ہوئے ہو. تو مسلمان کھیلتا بھی ہے, یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ضروری ہیں صحت کے لیے, آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے, دماغ کو فریش رکھنے کے لیے, لیکن اللہ کا حکم میرے بھائی سب سے پہلے. اچھا ہم روزہ رکھ کے بھی کھیلتے تھے کرکٹ, اب سوچتے ہیں کتنے بڑے بے وقوف تھے. روزہ رکھ کے صبح کھیل رہے ہوتے تھے سحری کے بعد, پھر سارا دن جو ادھموئے پڑے ہوتے تھے نا, کیونکہ سحری کے بعد ہی آپ نے کھیل لیا, آپ کو تو گئے کام سے, تو اس وقت بچپن میں احساس نہیں ہوتا تھا کہ کیا حماقت کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں جب چند دن ہوا نا تو پھر ہم نے کہا یہ کھیلنا ہے تو عصر کے بعد کھیلو. تو خیر آپ کھیلیں لیکن جوا نہ لگائیں اس میں, آپ کی ٹیم لگا رہی ہے تو آپ نہ لگائیں, بولیں بھائی میں بغیر جوئے کے کھیلوں گا, میں پیسہ نہیں لگاؤں گا. مل جائیں گے ایسے کچھ لوگ آپ کو آپ جیسے, تو ان کی ٹیم بنا لیں, ایک مولویوں کی ٹیم الگ ہو جائے گی. کیا خیال ہے, یہ شریعت کی مطابق کھیلتے ہیں کیا تو اور جماعت کے ٹائم پہ جماعت سے نماز نہ چھوڑیں. پھر بے شک آپ کھیلتے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, خوشی ہوتی ہے لڑکوں کو کھیلتا دیکھ کے نا, بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ہل رہے ہیں کلا بازیاں کھا رہے ہیں. یہ تو لائف ہے ان کام کرنے کی. چھاڑے بازی سے تو بچے ہوئے ہیں نا, جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا اور گٹکے اور یہ ان ضلالتوں سے بچے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اور کوئی سوال تو نہیں ہے بھائی؟ روزے میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے, پنجابی میں کہتے ہیں نا ویلا, ویلا کہتے ہیں. آپ کیا پوچھ رہے ہیں حضرت؟ خودکشی والے کو جہنم؟ حدیث میں تو آتا ہے جس نے خودکشی کی, جس طرح اپنے آپ کو قتل کیا ہے تو قیامت تک اسی طرح سے اپنے آپ کو قتل دے کے عذاب دیتا رہے گا. وہ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا, برزخ میں ایک پہاڑ قائم کیا جائے گا, اس سے اس کو گرایا جائے گا, پھر جب مرے گا پھر میں بتاتا ہوں, پھر گرایا جائے گا, پھر گرایا. جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلایا قیامت تک آگ میں جلتا رہے گا. تو یہ سزا ہے. لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے جو سزائیں اللہ نے رکھی ہیں اہل ایمان کے لیے, وہ اللہ کی مشیت پر ہیں. اللہ اگر اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو پھر اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. سزا اللہ نے بتا دی یہ ہے اور یہ ملے گی سزا. لیکن اگر کوئی کسی اس کے لیے اتنی دعائیں مغفرت کر لیتا ہے, اتنا مانگتا ہے اللہ سے رو رو کے, تو اس کی وجہ سے نہیں, اللہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو بخش دے. اس لیے کوئی خودکشی کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے دعا بہرحال کرنی چاہیے, بلکہ وہ تو دعاؤں کا زیادہ محتاج ہے, زیادہ لیکن اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے, ترس نہیں کھانا چاہیے. یہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا خودکشی کی, ہائے بیچارے کے حالات ایسے, او بھائی حالات والات اتنے خراب کہ جان سے اپنے آپ کو مار دو. اگر یہ قابل ترس ہوتا تو پھر اللہ ترس کھاتا نا اس کے اوپر. اللہ نے سزا رکھی بھی ہے, باقی اللہ معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے, کہ نہ سزا دے وہ تو وہ اللہ کی مرضی ہے. تو وہ تو ہم اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتے نا کہ کیوں سزا نہیں دی. اللہ کا میری مرضی, میں نہیں دے رہا سزا. بعض دفعہ کسی کی نیکیاں غالب آ جاتی ہیں, بعض دفعہ دعائیں کام آ جاتی ہیں, تو یہ اللہ کی مرضی. اور تو کوئی سوال نہیں تو بھائی پوچھ. جی ہاں, سحری میں اگر غسل فرض ہو جائے تو جلدی غسل کرنا ضروری نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, کسی کو نائٹ فال ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا رات کو, تو آرام سے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے. وہ غسل نماز کے لیے ضروری ہے, روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. کھا بھی سکتے. ہاں ابھی بتاتا ہوں. قلی, تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا میرے بھائی. بلغم نکل لو, اپنا ہو بشرطے کے, تھوک نکل لو, بلغم نکل لو, الٹی نکل لو, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن الٹی اگر منہ بھر کے ہوئی ہے فل اسپیڈ سے, پھر اگر نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑی بہت جو کھٹی کھٹی آج کل سب کو ہی لوگ کہتے ہیں ڈکاریں آ رہی ہیں. رمضان میں نا کھانے پینے پہ تھوڑا کنٹرول کریں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ملائی پراٹھے کی بات کر رہا تھا, ابھی کنٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں, تو ملائی پراٹھا بھی کھائیں لیکن ایک کھا لیں نا پراٹھا. بہت زیادہ دو کھا لیں. اور پھر دیکھو پیٹ جو خراب ہوتا ہے نا, یہ گڑبڑ ہوتی ہے.
زیادہ کھانے سے نہیں ہوتی، بار بار کھانے سے ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو، زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے، اتنا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ کھا کے جب تک دوبارہ صحیح طرح سے بھوک نہیں لگتی دوبارہ کھا لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کی مثال، آپ کو افطاری میں طبیعت سے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے پھوڑ دیا، پکوڑے بھی پھوڑ دیے اور سموسے بھی پھوڑ دیے، کھجوروں کا ڈبہ پھوڑ دیا. آپ تجربہ کر کے دیکھو، پیٹ خراب نہیں ہوگا آپ کا. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے لیمن کا شربت، ادھر سے یہ، ادھر سے کھا لیا، کنٹینیو جتنا کھانا تھا کھا لیا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب 10-15 منٹ کا درمیان میں آ گیا وقفہ. اب اگر ایک کھجور بھی کھاؤ گے نا، وہ پیٹ خراب کر سکتی ہے. اب نہیں کھانا آپ نے جب تک دوبارہ شدید بھوک نہیں لگ جاتی. یہ اتنا بہترین نسخہ ہے نا صحت کا، اس کو زندگی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افطاری میں پھوڑ دو، آپ تباہ و برباد کر دو. میں بتا رہا ہوں کہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. اس سے اتنا نقصان، زیادہ کھانے سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا. بے وقت کھانے سے، بغیر بھوک کے کھانے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ رمضان میں ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے، بیمار بھی ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ افطاری میں کھانے پینے کے بعد نماز پڑھ کے آئیں گے، اب بھوک کم ہو چکی ہوتی ہے، معدے نے اپنے ورک شروع کر دیے، اب آ کے دوبارہ کھا رہے ہیں. پھر وہ دیکھ رہے ہیں، وہ میز کے نیچے سے پلیٹ کھینچی، 2 پکوڑے رہ گئے تھے، چلو یار. فریج میں جا کے دیکھا، یار وہ دہی بڑے تو رہ ہی گئے تھے، چارنے والے وہاں سے لے لیے، اور پھر وہاں سے کھجور کے ڈبے میں ہاتھ مارا. اب یہ جو جگالی کر رہے ہو نا بکریوں کی طرح، بکری کا کام ہے سارا دن کھاتی رہے گی، مینگنیاں بنا کے نکالتی رہے گی. انسان میں مینگنیاں نہیں ہوتی بھائی. ٹھیک ہے نا؟ انسان کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے، اسی حساب سے چلتا ہے انسان. تو اب آپ سارا دن جگالی، اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ افطاری میں پھوڑ پھاڑ دیا تو اس کے بعد اب نہیں کھاؤ. اب اگر شدید بھوک لگتی ہے تراویح کے بعد آپ کھا لیں. لیکن میں نے تجربہ یہ کیا کہ تراویح کے بعد بھی اگر صحیح طرح پیٹ بھر کے کھا لو تو پھر سحری میں نہیں کھایا جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ تراویح کے بعد بھی نہ کھائیں. اب سخت بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کھا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ کتنا کھا لیں؟ تھوڑا سا، تاکہ سحری میں پھر تمیز سے کھائیں آپ. تو تھوڑا سا کھا لیں آپ، اور اس وقت بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تراویح کے بعد چند کھجوریں کھا لیں، کچھ شہد کھا لیا، مدت ذلہ لا لیا، دامت برکاتہ ملا لیا، جو فریج میں تھا کھا لیا. صحیح ہے نا؟ پھر جب آپ نے تھوڑا 2-4 نوالے لے لیے، جن کو چائے کی عادت ہے انہوں نے چائے پی لی، پھر آپ کو سحری میں ملائی پراٹھے کھاتے ہوئے مزہ آئے گا، اور وہ ہضم بھی ہوگا، وہ نقصان بھی نہیں دے گا. تو لوگ میرا پراٹھے اور ملائی والا بیان سن رہے ہوتے ہیں، یہ پوری ترتیب نہیں سن رہے ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے 4 شادیوں کا بیان تو سن لیا، حقوق اور عدل کا بیان آپ نے نہیں سنا. تو کھائیں، پراٹھے بھی پھوڑیں، ملائی بھی پھوڑیں آپ، لیکن شدید بھوک کے وقت پھوڑیں آپ. اچھا، سحری میں ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں، بالکل اینڈ پہ سحری نہ کریں، کیونکہ پانی کے لیے پھر پیٹ میں جگہ بچتی نہیں ہے، اور پانی نہیں پیو تو سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ پہلے سحری کر لیں، تاکہ 1 گھنٹے بعد پھر طبیعت سے پانی پی لیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا تو جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہے ہیں، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. روزے میں خود ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. کچھ عبادت بھی تو ہے نا، اللہ بھی کچھ مدد کرتا ہے اس میں، تو اگر کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. ماں کے بولنے پر بیوی کو طلاق دینا جائز ہے، اور ماں نے اپنی مرضی سے شادی کرائی ہے. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو دے دو. لیکن علماء نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب بہو واقعی والدین کو اذیت پہنچا رہی، ان کی اذیت کا ذریعہ بن رہی ہو. تو اس لیے علماء نے بیان کیا اگر کسی گھر میں ایسا ہے تو باقاعدہ کسی عالم سے مشورہ لے لیا جائے، وہ تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ غلطی کس کی طرف سے. بعض دفعہ والدین خام خواہ میں بہو سے وہ ان کو عجیب سی چڑ ہوتی ہے اور وہ طلاق دلوا رہے ہوتے ہیں، تو لڑکی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتی ہے وہ. امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. تو امام احمد نے جب حالات سنے تو فرمایا طلاق نہیں دو. تو اس نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باپ کہے تو طلاق دے دو. اور پھر حدیث پیش کی کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو نبی نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ باپ کی بات مانو، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ کی بات نہ مانو. تو امام احمد بن حنبل نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا حل ابو کا مثل عمر، کیا
کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ وہاں تو عمر بن خطاب حکم دے رہے تھے, نبی کو پتا تھا حضرت عمر غلط حکم نہیں دے سکتے, تو تمہارا باپ تو تمہارا ابا ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس کا کیا پتا کیا کیا. اور تو اس لیے اگر والدین حکم دے رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں, پہلے مشورہ لے لیں. تو اگر واقعی وہ والدین کے لیے بہت عذاب اذیت کا ذریعہ بن رہی ہے تو پھر تو دینی چاہیے, لیکن اس میں جلد بازی نہ کریں, جلدی فیصلہ نہ کریں. اگر نماز میں سجدے میں تسبیح پڑھتے ہوئے جلدی سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد احساس ہوا کہ تسبیح کے کلمات مکمل تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہوئے یا شک و شبہ ہو جائے تو سجدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سجدہ. دوبارہ سجدہ جائز نہیں ہے, کیونکہ پھر ڈبل سجدہ ہو جائے گا. 2 سجدے کے بعد تیسرا کیا تو نماز جائز نہیں ہوگی, واضح لوٹانی پڑے گی. اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اس طرح کا مسئلہ پیش آئے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے جس سے نماز توڑ کر دوبارہ پڑھنی پڑے اور یقین ہو کہ دوبارہ نماز شروع کی تو مغرب کا وقت داخل ہونے کے کچھ دیر بعد مکمل ہوگی, عصر کی نماز بہرحال پڑھنا پڑے گی چاہے مغرب کا وقت داخل ہو جائے. آپ نے مسئلہ پوچھا تھا, اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے, اگر نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو گئی یا جو عام طور پہ جس طرح سے وضو مختلف طریقوں سے ٹوٹتا ہے ایسے ٹوٹ گیا, تو شریعت میں یہ جائز ہے کہ وہیں سے فوراً جائیں وضو کر کے, جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں. لیکن اس کی شرطیں بہت ہیں کہ درمیان میں کسی سے بات نہ کرے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکے, وضو بھی پراپر مکمل کرے. تو وہ شرطوں کی لوگوں سے اکثر خلاف ورزی ہوتی ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ سے شروع کر دیں. سمجھ لو, تو اتنے ٹینشن کی تکلف کی ضرورت کیا ہے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ اچھا, آپ کے بیٹے کو آپ کی بھابھی نے دودھ پلایا ہے, تو آپ کا جو بھائی ہے نا وہ آپ کے بیٹے کا رضائی باپ بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی بیٹی سے آپ کے بیٹے کا نکاح جائز نہیں ہے, وہ رضائی بہن ہے اس لیے جائز نہیں ہے نکاح. اور اگر قریب میں مسجد موجود ہے تو جماعت سے نماز واجب ہے. ملازمت میں اگر اجازت نہیں دیتے تو اصل حکم تو یہی ہے کہ چھوڑ دی جائے ایسی ملازمت. لیکن اب اس کے حالات کیا ہیں, گھر میں فاقے پردے کا اندیشہ ہے تو پھر مجبوری میں کر لے ملازمت اور اللہ سے توبہ استغفار کرے اور دوسری ملازمت تلاش کرے, ٹھیک ہے نا. وہ ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے نا. چندے کے پیسے, چندے کے پیسوں میں صدقہ ہاں ڈال سکتے ہیں, مسجد میں ڈال سکتے ہیں.